کا یہ عمل، مٹکے پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور مٹکے کو آپ نے اناج کے ساتھ بھر دینا ہے۔ اس کو بھرتے ساتھ ہی ایسے دولت کی برسات ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہے، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص، بہت ہی آسان اور مجرب عمل کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو مس کر دی، پھر اس وظیفے کو نظر انداز کیا، تو آپ پوری زندگی یوں ہی چیختے چلاتے رہیں گے۔ گھر میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، دکان میں گاہک نہیں آتے، یا پھر گھر پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا پھر کسی پر آسیبی اثرات ہیں، یا پھر گھر میں بیماریاں رہتی ہیں۔ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں لیکن پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پر خرچ ہو گیا۔ گھر میں بچے جوان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، طرح طرح کی الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھر گئے ہیں، بہت زیادہ مصیبتوں نے ڈیرا جما لیا ہے۔ تو اللہ والو، آج کی اس ویڈیو کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، اور اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ اس وظیفے کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ پوری زندگی اسی طرح الجھنوں میں گرے رہیں گے، اور پوری زندگی یہ پریشانیاں آپ کے ساتھ بنی رہیں گی، اور آپ چیختے چلاتے رہیں گے لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں سے بہت ناراض ہوں، کیونکہ ہم اتنی محنت کے ساتھ ایسے بہترین وظیفے بتاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اور مجرب عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، لیکن آپ ویڈیو کو 1 منٹ یا 2 منٹ دیکھ کر سکپ کر دیتے ہیں، اس وظیفے کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، پھر واٹس ایپ پر کومنٹ میں شکایتیں کرتے ہیں کہ اس وظیفے کا اثر نہیں ہوا، اس وظیفے کا اثر نہیں ہوا، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں وہ پریشانی ہے، ہمیں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو آج تمام طرح کی پریشانیوں تکلیفوں کا ایک ہی بہترین حل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے۔ ہر دوسرا بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ بہت سارے کاروبار کیے ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں آتا کہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ تو اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل آپ نے اناج پہ کرنا ہے، سورۃ الاخلاص کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے رزق میں کتنی فراوانی پیدا کر دی ہے، آپ کے رزق میں کتنی برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ اللہ والو، ہو سکتا ہے آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو، آپ کی کوئی ایک ایسی حاجت اس وظیفے سے پوری ہو جائے جو کافی سالوں سے اڑی ہوئی ہے، پوری نہیں ہو رہی، آپ کی کوئی پریشانی دور ہو جائے، تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورے یقین کے ساتھ اگر اس وظیفے کو کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز کیسے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ دینا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ والو، صدقات دیا کریں، اور زندگی میں 3 عمل اگر آپ اپنا لیتے ہیں
تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو زندگی میں کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت پڑے گی یا پھر کوئی عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی یا کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ 3 کام کون سے ہیں؟ اللہ والو، سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اگر آپ پہلے سے پڑھتے ہیں تو بہترین نہیں، بہت افضل کام کر رہے ہیں۔ اللہ والو، سونے پر سہاگا ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھتے 5 وقت کی نماز تو آج سے ہی اپنے روٹین کو مضبوط کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والو، دوسرا عمل، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جب بھی واش روم میں جائیں آپ وضو کر کے باہر نکلیں۔ اللہ والو، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید، فرقان حمید کو کھول لیا کریں، چاہے 1 رکوع پڑھیں تو چاہے 1 آیت پڑھیں تو چاہے پورا قرآن پاک پڑھیں، لیکن قرآن پاک کو ایک بار دن میں ضرور اور ضرور کھولا کریں۔ اللہ والو، تیسرا اور آخری کام، سب سے ضروری بات، توجہ میری طرف کر لیں میرے بہن بھائی سارے، آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں۔ آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں کہ کوئی اور مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، جس کے سامنے میرا اعمال نامہ پیش ہوگا، میرا فیصلہ کرنے والا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ یقین کریں جب آپ کے دل میں اللہ کا یہ خوف پیدا ہو جائے گا تو آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام کرنے سے ڈر جائیں گے کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت انتہا آپ پر خوش ہو جائیں گے اور آپ پر اپنا کرم اور رحمتیں فرما دیں گے۔ اللہ والو، موبائلوں کی بیماری ہم سب کو لگ چکی ہے، عام ہو چکی ہے۔ اپنے موبائلوں کو صاف رکھیں، اپنے بچوں کے موبائلوں کو چیک کریں۔ آج کل کے دور میں ہر بندے کے پاس موبائل ہے، کوئی بھی گناہ کی بچوں کو اجازت نہ دیں، بلکہ اس عمر میں ہی ان کو نماز کی عادت ڈالیں تاکہ قبر تک وہ عادت ساتھ جائے۔ تو اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ چھوٹا سا سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں میری مائیں اور بہنیں ہرگز اس عمل کو نہ کریں۔ آپ نے تنہائی والی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ یہ عمل کریں اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یعنی کہ بچے وغیرہ آپ کو تنگ نہ کریں، کوئی آپ سے بات چیت نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے مٹی کا ایک چھوٹا سا مٹکا لینا ہے، زیادہ بڑا نہ ہو، بس چھوٹا سا ہی لینا ہے۔ اس کے بعد مٹکے کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس مٹکے کو آپ نے اناج سے بھر لینا ہے۔ اس میں اب اگر آپ کے پاس چاول ہیں تو چاول سے بھر لیں، آٹا ہے تو آٹے سے بھر لیں، اگر گندم ہے تو گندم سے بھر لیں، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو آپ اس کو چینی سے بھی بھر سکتے ہیں۔ جو بھی اناج آپ کو آسانی سے میسر ہو یا آپ کے گھر میں موجود ہو وہ اناج مٹکے میں ڈال دینا ہے اور مٹکے کو منہ تک بھر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں والے، برکتوں والے، عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیہ کیا کریں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پوری محبت اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس مٹی کے مٹکے پر اناج سمیت پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ پھونک 3 بار آپ نے مارنی ہے، وہ اس طرح سے پھونک مارنی ہے کہ اناج اور مٹکے کے چاروں طرف آپ کی پھونک اثر کرے۔
यानी कि फूक जाए। अब आपको इस घड़े के ऊपर कोई भी कपड़ा बांध देना है और कपड़ा मुंह पर बांधना है और मटका उठाकर अपने घर की ऐसी जगह पर रखना है जहां पर बच्चे इसको ना छेड़ें, और 7 दिन तक आपने इस मटके को ऐसे ही घर में रखा रहने देना है। फिर 8वें दिन इस मटके को उठाना है और अनाज निकाल लेना है, और वो अनाज किसी यतीम को या किसी मांगने वाले को दे दें, किसी मुस्तहिक को दे दें। और अगर कोई मस्कीन, गरीब, गुरबा या फिर कोई मांगने वाला ना मिल सके तो फिर इसमें जो अनाज भरा था, अगर तो चावल हैं तो मीठे चावल बना लें, आटा भरा है तो इसकी मीठी रोटियां पका लें, और अगर चीनी भरी है तो इसको खीर बना लें या कोई भी आप उसका मीठा बना लें। उसके बाद बच्चों में तकसीम कर दें। ये 2 तरीके हैं, अच्छी तरह समझ लें। उम्मीद है कि आपको मेरी बातों की समझ आई होगी। सिर्फ़ एक बार अमल करना है आपने, उसके बाद आप इसके करिश्मात देखेंगे। अल्लाह वालों, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा अमल है, कोई इस पे टाइम नहीं लगेगा। मिट्टी का आपने एक छोटा सा मटका लेना है, अव्वलो आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है और 41 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है और इस पर फूंक मार देनी है। अल्लाह वालों, मटके को आपने अनाज से भर लेना है और जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो आपने उसका मुंह बांध देना है और घर में किसी महफूज जगह पर उस मटके को 7 दिन के लिए छोड़ देना है। 8वें दिन वो अनाज निकाल कर आप किसी मांगने वाले को या फ़कीर को किसी को दे दें। अगर कोई नहीं मिलता तो उसका कोई खाना वगैरह बनाकर, कोई रोटी बनाकर बच्चों में